السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الامین، اما بعد۔ سامعین کرام، بلغوا عنی ولو آیہ کے سلسلہ وار درس زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو پاک کرو میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے یہ جان لیا کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ آئیے آج اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کا مکلف کیا گیا ہے مال پورے طور پر اس کی ملکیت میں ہو۔ دوسری شرط ہے وہ مال بڑھنے والا ہو، یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، مثلا تجارت وغیرہ میں لگانے سے اس میں اضافہ ہو سکے۔ تیسری شرط ہے وہ مال شرعی نصاب کو پہنچ چکا ہو۔ چوتھی شرط ہے اس مال میں فوری طور پر قرض کی ادائیگی لازم نہ ہو، ورنہ پہلے قرض ادا کی جائے گی پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پانچویں شرط ہے نصاب کو پہنچنے کے بعد اس مال پر 1 ہجری سال گزر چکا ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ 5 چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ پہلی چیز نقدی اموال، یعنی سونا، چاندی اور کاغذی کرنسی جیسے روپیہ، ڈالر وغیرہ۔ نوٹ: سونا چاندی کوائنز اور بسکٹس کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب: سونا 80 پر 5 گرام اور چاندی 500 نوٹ پر 5 گرام کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح کاغذی کرنسی راجح قول کے مطابق سونے کے نصاب کے برابر پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ دوسری چیز معدن رکاز، یعنی دفینہ، زمین میں گڑا ہوا خزانہ جو سونے چاندی یا انہی کے سکوں کی شکل میں ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نوٹ: اس میں سال گزرنے کی تو شرط نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ حاصل ہو اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زرعی پیداوار، یعنی کھیتیاں، پھل وغیرہ۔ پھلوں اور سبزیوں میں عام طور پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف کھجور، کشمش یا انگور ہی کی زکوٰۃ حصوں میں آئی ہوئی ہے، اور غلے میں گیہوں اور جو کی زکوٰۃ وارد ہے۔ البتہ جو پھل اور غلے سامان تجارت کے طور پر استعمال ہوتے ہوں ان کا حکم سامان تجارت کا ہی ہے۔ نوٹ: اس پر 1 سال گزرنے کی شرط نہیں بلکہ فصل کی کٹائی کے دن ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر سال میں 2 مرتبہ کٹائی ہو تو زکوٰۃ بھی 2 مرتبہ ادا کی جائے گی، اور اس کا نصاب ہے 650 پر 2 کلو گرام سے زیادہ ہو، اور وہ بارش، نہروں اور چشموں کے پانی سے حاصل ہوئی ہو تو اس کا 10% حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر مشینوں کے ذریعے سیراب کر کے حاصل کی گئی ہو تو 5% حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز ہے جانور اور چوپائے، جیسے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں۔ ان پر اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جبکہ وہ مقررہ نصاب کو پہنچ جائے اور ان پر 1 سال گزر جائے اور سال کا اکثر حصہ وہ چرتے رہے ہوں۔ نوٹ: اونٹوں کا نصاب 5 سے شروع ہوتا ہے، 5 سے 9 تک 1 بکری زکوٰۃ میں دیں گے، اور گائے کا نصاب 30 گایوں سے شروع ہوتا ہے، 30 سے لے کر 30 پر 9 گایوں تک 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ میں دیں گے، اور بھیڑ بکریوں کا نصاب 40 سے شروع ہوتا ہے، 40 سے لے کر 120 تک 1 بکری زکوٰۃ میں دیں گے۔ نوٹ: جیسے جیسے جانوروں کی تعداد بڑھے گی زکوٰۃ بھی بڑھتی جائے گی۔ 5ویں چیز ہے سامان تجارت۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سال کے ختم ہونے کے بعد تمام تجارتی سامان کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر اس کے بعد سال بھر جو بینک بیلنس رہا ہو وہ شامل کر لیا جائے گا، اور اسی طرح وہ قرضہ جن کی وصولی یقینی ہو اسے بھی حساب میں شامل کر لیں۔ اگر وہ مقروض ہے، اس آدمی پر قرض ہے، تو قرضے کی رقم نکال کر باقی رقم کا 2.5% حصہ زکوٰۃ میں دے گا۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے مزید پوسٹ حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمارا کوئی ایک نمبر سیو کر لیں اور پھر اس پر السلام علیکم پوسٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس طرح کے پوسٹ بھیجتے رہیں گے۔ ہمارے نمبرات ہیں 8867769361 916420513 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔